بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم ایک اہم پیغام پر بات کرنے جا رہے ہیں، زبور کے بارے میں۔ زبور ایک ایسی کتاب ہے جو قرآن کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل کی تھی۔ سورۃ الاسرائیل، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کیا، یعنی یہ اللہ کی طرف سے ایک الہامی کتاب تھی، جیسے تورات، انجیل اور قرآن ہے۔ زبور ایک ذکر اور حمد و ثنا کی کتاب تھی، جس میں اللہ کی تعریف، عبادت اور اخلاقی تعلیم تھی۔ اس کتاب میں احکام یا ساری شریعت نہیں تھی، بلکہ ایک روحانی کتاب تھی جو لوگوں کے دلوں کو اللہ کی طرف میل کرتی تھی۔ زبور کے ماننے والے وہ لوگ تھے جو حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں ان پر ایمان لائے۔ یہ لوگ اصل میں بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے، وہی قوم جسے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے تورات ملی تھی۔ لیکن دھیان رہے، بعد میں ان لوگوں نے اصلی تعلیمات سے ہٹ کر تحریف کرنا شروع کر دیا، جسے قرآن میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ سورہ البقرہ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ آیت ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کی اصلی کتاب میں ملاوٹ کرتے گئے۔ آج کے دور میں اصلی زبور جیسی اللہ کی کتاب ہے ہی بھی نہیں۔ آج کے دور میں اصلی زبور جیسی اللہ کی کتاب کہیں بھی اپنی پوری روپ میں موجود نہیں ہے۔ یہ بھی قرآن کے ایک معجزہ ہے کہ صرف قرآن ہی ایک ایسی کتاب ہے جو تحریف سے محفوظ ہے۔ بے شک ہم نے ہی یہ ذکر قرآن نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ زبور کا ذکر قرآن میں ایک تصدیق کے طور پر ہے، یعنی مسلمانوں کو یہ ماننا ہے کہ یہ اللہ کی اصلی کتاب تھی جو اپنے وقت میں ہدایت تھی، لیکن اس کا اصلی روح اب موجود نہیں ہے۔ دوستو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہر کتاب، چاہے وہ زبور ہو یا تورات ہو یا انجیل ہو، سب کا اصل مقصد انسانیت کو اللہ کی طرف لے جانا تھا، اور آج کے دور میں یہ ذمہ داری قرآن نے سنبھال لی ہے۔ آج ہمیں قرآن کی تعلیمات کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا اور دوسروں تک پہنچانا چاہیے، جیسا کہ پہلے لوگ اپنی کتابوں کے ذریعے کرتے تھے۔ زبور اللہ کی نازل کردہ کتاب تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر یہ ایک روحانی کتاب تھی، جس میں صرف ذکر، دعا اور نصیحت تھی۔ اس کے
نے والے بنی اسرائیل تھے، آج اس اصلی روح نہیں ملتا، لیکن ہمیں اس پر ایمان رکھنا فرض ہے۔ قرآن اس وقت کی اصلی ہدایت ہے جو تحریف سے محفوظ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی سبھی کتابوں پر سمجھنے کی توفیق دے اور ہمیشہ قرآن اور سنت کے راستے پر چلائے، آمین۔ جزاک اللہ خیرا و حسن جزا۔